صوبائی اسمبلی پنجاب حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب دامن برکاتہم علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق، وزیر اعظم، تیرا اعظم میرا اعظم، نعرہ تکبیر۔ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین ذی وقار، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں احباب کی پرخلوص دعوت پر ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ برادر محترم حافظ محمد احسان صاحب، حافظ محمد صدیق صاحب، برادر محترم قاری عبدالحفیظ صاحب اور دیگر احباب کی خوبصورت محنت، کوشش، کاوش کے نتیجے میں یہ خوبصورت جلسہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی اہل علاقہ کے لیے باعث خیر، باعث رحمت بنائے۔ آپ کافی دیر سے حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات اور آپ کی مسلسل تھکی ہوئی نظریں، جن کا میں بخوبی اندازہ کر سکتا ہوں کہ شاید آپ 10 سے 15 منٹ سے زیادہ سماعت کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ میرا مشورہ ہے جلسہ انتظامیہ کو کہ آئندہ اگر جلسہ 11 بجے سے اوپر چلا جائے تو آپ کے لیے کرسیوں کی بجائے بستروں کا انتظام کریں، بستروں کا انتظام ہو جائے تاکہ تھوڑی دیر لیٹ گئے، جب آنکھ کھلی تو پتہ چلنا ہے اچھا یہ گل ہو نہیں پئی، چلو جی رہ گئی ہوں پھر صبح ماداس چھوڑے۔ سامعین محترم، اندازہ کیجئے کہ ہم تمام وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، اور 1400 سال کے بعد جب حضور کا بن دیکھے تذکرہ کرنے کے لیے بلایا گیا تو رات کے اس پہر سب جمع ہو گئے۔ اب اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ بن دیکھے 1400 سال کے بعد صرف زبانی حضور کا تذکرہ سننے کے لیے جوان بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، تاجر بھی آ گئے، سیاستدان بھی آ گئے، صحافی بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے۔ جب 1400 سال کے بعد میرے نبی کا صرف تذکرہ سننے میں اتنا مزہ ہے تو غار میں ابو بکر نے دیکھنے میں کتنا مزہ لیا ہوگا۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے حضور کو دیکھ کر حبشے کے کالے بلال کی طرح انگاروں پہ لیٹے ہوں گے تو میرا ایمان کہتا ہے وہ انگارے کو مخاطب کر کے کہتے ہوں گے تو جل لیکن خیال کر میرے دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ تو ستم کرنے والے ستم کر رہا ہے، تو تیر چلانے والے تیر چلا رہا ہے، تو خنجر چلانے والے خنجر چلا رہا ہے، لیکن خیال کر اس جگر پہ خنجر چلا رہا ہے جس جگر میں آمنہ کے لال کے سوا اور کوئی بستہ ہی نہیں ہے۔ تو جہاں بھی میرے نبی کی محبت آ جائے، پیار آ جائے، میرے نبی کی نسبت آ جائے، وہاں دیکھنے والوں کے کیا کہنے، بن دیکھے کلمہ پڑھنے والے بھی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے حضور علیہ السلام کے اہل بیت کون ہیں اس عنوان پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، لیکن آسان لفظوں میں سمجھ لیں۔ بیت کا مطلب ہے گھر، اہل کا مطلب ہے والد۔
ہمارے علاقے میں یہ عام طور پہ جملہ استعمال ہوتا ہے، اہل علم. آپ بھی ساتھ بولیں گے تو آپ کو بات سننے میں آسانی ہوگی، مجھے سنانے میں آسانی ہوگی. اہل علم کا کیا مطلب ہے؟ دسو کی مطلب ہے؟ اہل علم کا کیا مطلب ہے؟ علم والے. اچھا، اہل عقل کا کیا مطلب ہے؟ عقل والے. اہل علم کا مطلب علم والے، اہل عقل کا مطلب عقل والے، بیت کا مطلب ہے گھر. جب اہل بیت کہا گیا تو اس کا مطلب ہے گھر والے. کیا ترجمہ ہے؟ کیا مطلب ہے؟ گھر والے. جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو آپ خیریت بیوی کی بتاتے ہیں یا نواسوں کی بتاتے ہیں؟ بولو. ایک آدمی ہے جس کی شادی کو 2 مہینے ہوئے، دوست مل کے پوچھتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے جی اللہ کی مہربانی میں ٹھیک ہے. 2 مہینے شادی کو ہوئے، خیریت پوچھنے والا خیریت پوچھتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے. یہ خیریت کس کی بتا رہا ہے؟ گھر والی کون ہے؟ بولو. وہ جنہ دیا ہے نہیں وہ تو بولو. چلو جنہ دیا نہیں ہے یہ انہوں تو نہیں کہتے، جنہ دیا ہے وہ تو بولو. حالات بڑے خراب ہوئے. آج ہمارے دوست اسٹیج پر نہیں ہے، اللہ ان کو صحت دے. راجہ سلیم صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. وہ اسمبلی میں جب بھی ملتے ہیں تو ہم اس حوالے سے بڑی گپ شپ لگاتے ہیں ان سے. تو جنہ دیا ہے نہیں وہ دسو پہلے گھر والے سے مراد کون ہے؟ گھر والے. کون ہے؟ بھئی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی. آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ بولوں گا. میں تو سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں. ہمارے دفتر میں لوگ آتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر، ہم ان کی بات سنتے بھی ہیں، اپنی بھی سناتے ہیں، اور اس کے بعد کسی نہ کسی حل تک مسئلے کو لے جاتے ہیں. اب اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ میں صرف اپنی سناؤں اور آپ کی نہ سنوں تو وہ پھر بات سننے سنانے کا ماحول نہ رہے تو نتیجہ بھی نہیں نکلتا. تو بتائیں اہل عقل جب کہا جائے تو مراد کیا ہے؟ اہل علم جب کہا جائے تو کون مراد ہے؟ اہل بیت جب کہا جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ گھر والے. اور جب گھر والوں کا سب سے پہلا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کس پر ہوتا ہے؟ بڑے ڈرے ہوئے بندے. کس پہ استعمال ہوتا ہے؟ کس پہ استعمال ہوتا ہے؟ بیوی پر ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کا اطلاق بیوی پر ہوتا ہے. اب تھوڑی سی بات بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، بڑی آسانی سے. ذرا سوچ کر بتائیے، جب کوئی بندہ پنجابی میں کہتا ہے تیرے گھر والے کا کی حال ہے تو مراد بیوی. جب بندہ اردو میں کہتا ہے آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے مراد بیوی. اور جب کوئی بندہ عربی میں کہتا ہے اہل بیت اس وقت مراد بیوی نہیں نواسے. یہ کوئی بنتی بات نہیں. اگر عربی میں گھر والے پوچھا جائے تو وہاں بھی مراد بیوی ہے. اردو میں گھر والے پوچھے جائیں تو وہاں بھی مراد بیوی ہے. پنجابی میں گھر والوں کا حال پوچھا جائے تو وہاں بھی مراد بیوی ہے. اب لوگ کہیں گے مولانا یہاں بیوی سے مراد آپ نے کیسا لے لیا؟ میں قرآن مجید سے آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام ہے اسماعیل اور ان کی بیوی جن کا نام ہے ہاجرہ، ان کو وہ چھوڑ کے آئے مکہ میں، اور ان کے بعد ان کی شادی ہے حضرت سارہ کے ساتھ. حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے زیادہ اور حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال سے زیادہ، اور رہ رہے ہیں شام کے علاقہ میں. یہ دونوں بوڑھے میاں بیوی، ان کے پاس 2 فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے آ کر ان سے کیا کہا اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرنا چاہتا ہے. اس سے پہلے یہاں ان کے پاس بیٹا کوئی نہیں. بیٹا ہے اسماعیل لیکن وہ مکہ میں ہے. بیوی ہے ہاجرہ، وہ پاس نہیں، وہ بھی مکہ میں. اور یہاں پہ دوسری بیوی ہے سارہ، اولاد کوئی نہیں، عمر 90 سال سے زیادہ. حضرت ابراہیم عمر 100 سال سے زیادہ. فرشتوں نے آ کر کیا کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے. جب یہ فرشتوں کی بات حضرت ابراہیم کی بیوی نے سنی، اس نے مارے تعجب کے اپنے سر میں ہاتھ مارا اور اس نے کہا میں بوڑھی اور میرا خامد مجھ سے بھی بوڑھا،
اس عمر میں جا کے میں بچہ جنوں گی تو قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرشتوں نے جواب میں کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتوں نے اس وقت حضرت سارہ کے اس تعجب پر اہل البیت کا لفظ بولا۔ اہل البیت جب قرآن مجید میں فرشتوں نے مخاطب کیا تو نواسوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو یا بیوی کو؟ کن کو؟ اس سے آگے چلیں، سورہ احزاب کے اندر ایک ایسا واقعہ موجود ہے جب مدینہ منورہ میں رہنے والے مہاجرین بھی معاشی طور پر بہتر ہو گئے، جب خیبر سے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مہاجرین کے بھی حالات اچھے ہو گئے، میرے نبی کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے صرف ایک مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، بڑے بڑے یہودیوں کے قلعے فتح ہونے کے بعد اب تو مکہ سے آنے والے عام مہاجرین کی حالت بھی اچھی ہو گئی ہے، اگر ہمارے گھر کا وظیفہ بھی ذرا زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے بھی سہولت ہو جائے گی۔ پاک پیغمبر کو یہ جملہ پسند نہ آیا اور حضور ایک مہینہ کے لیے اپنے گھر سے علیحدہ ہو گئے۔ گویا دوسرے لفظوں میں میرے نبی یہ فرمانا چاہتے تھے کہ مکہ سے آنے والے غریب مہاجرین بھلے ہی خوشحال ہو جائیں لیکن محمد کریم کو دنیا اتنی بھی پسند نہیں ہے کہ جب سارے خوشحال ہو جائیں اس وقت بھی میرے گھر میں دولت آ جائے۔ ایک مہینہ تک حضور تشریف نہیں لائے، ایک مہینہ کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ پاک پیغمبر پر نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا تھا کہ اے نبی، آپ اپنی بیوی سے کہہ دیجئے اگر دنیا کا مال چاہتی ہو، دنیا کا کھانا پینا چاہتی ہو، دنیا کی سہولت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں تھوڑا سا مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، لیکن اگر آخرت کا ٹھکانہ چاہیے پھر اسی بھوک میں، مشکل اور پیاس میں محمد کریم کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ چنانچہ پاک پیغمبر نے قرآن مجید کی ان آیات کو جا کر تمام ازواج مطہرات کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ جب سب نے حضور کی زبانی اس آیت کریمہ کو سن لیا، حضور کی تمام ازواج نے بھوکا رہنا گوارا کیا، پیاسا رہنا گوارا کیا، مشکل حالات میں پاک پیغمبر کے ساتھ جینا گوارا کیا، لیکن حضور کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اور اسی رکوع میں چلتے چلتے چلتے، یہ پورا رکوع ہے، اس میں چلتے چلتے پھر وہ آیت کریمہ آتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اگر کوئی اس آیت کریمہ کو سیاق و سباق سے ہٹا کر صرف اتنے ٹکڑے کو پیش کرتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ بتلانا چاہتا ہے اس آیت کریمہ سے مراد حضور کی ازواج نہیں ہے، حضور کی بیویاں اور مومنوں کی مائیں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے اس نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے پچھلی آیات کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، بعد والی آیات کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، اور اس آیت کریمہ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ انصاف کا تقاضا پورا رکوع پڑھنے کے بعد آپ خود ترجمے والا قرآن لے کر پڑھیں، اس پورے رکوع کے اندر حضور کی ازواج کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے نصیحتیں کی جا رہی ہیں، پاک پیغمبر کے حرم میں آنے والیوں کا شان بیان کیا جا رہا ہے۔ جب پورے رکوع میں مخاطب حضور کی ازواج ہے تو آیت کریمہ کے اس حصے سے مخاطب بھی حضور کی بیویاں۔ تو اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ اب حضور کے اہل بیت کون ہیں؟ حضور کی گھر والیاں، حضور کے اہل بیت، سب سے پہلے حضرت خدیجہ
حضور کے اہل بیت حضرت سودا، حضور کے اہل بیت حضرت عائشہ، حضور کے اہل بیت حضرت جویریہ، حضور کے اہل بیت حضرت میمونہ، حضور کے اہل بیت حضرت زینب، حضور کے اہل بیت حضرت ماریہ، پاک پیغمبر کی تمام ازواج حضور کے اہل بیت ہیں، اور قرآن مجید بھی انہی کو مخاطب کر رہا ہے۔ اب ایک اور بات آپ تمام کے ذہن میں تیر رہی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کے نیچے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، انہیں اپنی چادر میں لیا اور حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان سچا، اور حضور نے جو کمبلی مبارک میں حضرت علی کو، حسن و حسین اور حضور کی چوتھے نمبر کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کے دعا کی، وہ دعا بھی سچی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا پھر اس دعا کا اور اس آیت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، پہلے سے سٹیج پر علماء موجود ہیں، قرہ موجود ہیں، آپ کے علاقے کی شخصیات موجود ہیں، مجھے بتائیں جو پہلے سے سٹیج پر موجود ہو، میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لے آئیں؟ کہہ سکتا ہوں؟ سٹیج سے جو نیچے ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اوپر تشریف لے آئیں۔ جو پہلے سے سٹیج پر ہے اس کو دوبارہ سٹیج پہ نہیں لایا جاتا۔ اس حدیث کو، اس منظر کو نقل کرنے والی بھی ازواج مطہرات میں مومنوں کی مائیں حضور کی بیوی ہیں۔ پاک پیغمبر سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کمبلی مبارک کے نیچے میں بھی آ جاؤں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم اپنی جگہ پر ٹھہری رہو۔ کیا مطلب؟ تم پہلے سے اس جگہ پر ہو، ان کو کمبلی میں ڈھانپ کر میں نے اس جگہ پر بٹھا دیا۔ حضور نے ان کو اعزاز، مقام اور مرتبہ دیا، ان کو اس رتبے کے اوپر لا کر بٹھایا۔ آپ اس سے آگے چلیے۔ ایمان جو ہے نا، ایمان یہ شرط اول ہے۔ اگر ایمان نہ ہو لیکن نبی کا قریبی رشتہ دار ہو تو ایمان نہ ہونے کی شکل میں صرف رشتہ داری فائدہ دیتی، رشتہ داری فائدہ دیتی۔ آئیں تیسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے حکم دیا آپ کشتی میں بیٹھ جائیے اور اپنے گھر والوں کو بٹھا لے، مومنین کو بٹھا لے، ان کے علاوہ اللہ سب کو غرق کرے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور موجیں ایسی تھی جیسے پہاڑوں کے برابر، اور حضرت نوح کی کشتی تیرتی ہوئی جا رہی تھی، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، اے بیٹے آ جاؤ، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، پیچھے نہ رہ جانا، آج کے دن کوئی نہیں بچے گا۔ اور اس نے کیا کہا؟ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہ میں کسی پہاڑ کے پاس جا کے پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، آج کسی کو پناہ نہیں ملے گی۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو جاری ہے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، قرآن کہتا ہے اسی درمیان میں ایک موج اٹھی اور نوح کا بیٹا غرق ہو گیا۔ جب جودی پہاڑ پر پہنچ کے حضرت نوح کی کشتی رکی، حضرت نوح نے ہاتھ اٹھا دیا، انہوں نے کہا یا اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ میرے اہل بیت خاندان کے لوگ مومنین محفوظ رہیں گے، میرا بیٹا تو غرق ہو گیا، میرا بیٹا تو غرق ہو گیا۔ جواب قرآن کیا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نوح انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل بیت میں نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں تھے، وہ تمہارے اہل بیت میں نہیں ہے۔ سمجھ میں بات یہ آئی، اگر مقام صحابیت حاصل ہو جائے اس کے بعد مقام اہل بیت بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان کی دولت حاصل نہ ہو، نبی کا سگا بیٹا بھی ہو، تو قرآن کہتا ہے یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ بنیاد ایمان ہے، بنیاد کیا ہے؟ اور اگر ایمان نہ ہو تو صرف بیٹا ہونا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق ہونے سے بچا سکا؟ اس سے آگے چلیے، حضور علیہ السلام کا حرم، حضور علیہ السلام کا حرم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ مجھ پر موت آسان ہو گئی جب مجھے پتا چلا کہ جنت میں تو میری بیوی ہے۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت سب سے پہلے حضور کی ازواج ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت، حضور علیہ السلام نے جن کو چادر مبارک میں چھپایا، حضرت علی بھی اہل بیت میں میرے نبی کی دعا کی وجہ سے شامل ہیں، حسن و حسین بھی شامل ہیں، سیدہ فاطمہ بھی شامل ہیں۔ اب یہاں پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ حضور کی ازواج کا انکار اور حضور کے اہل بیت میں صرف اور صرف ان مقدس نفوس کا بیان کیا گیا جن کو حضور علیہ السلام نے چادر میں لے کر دعا دی تھی۔ اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے والی تو حضور کی بیوی ہو اور نقل کرنے والا بیوی کے ساتھ محبت چھوڑ دے اور باقیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرے۔ اس کا مطلب ہے آدھی بات بتا کر آدھی بات چھپا رہا ہے۔ اس کا مقصد اہل بیت سے محبت نہیں، اس کا پروگرام کچھ اور ہے، اس کا پروگرام کچھ اور ہے۔ کہتا نہیں آپ اگر ہماری بات مانیں تو ہم حضرت حسن سے پوری محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے پوری محبت کرتے ہیں، حضرت حسین سے پوری محبت کرتے ہیں، حضرت حسن سے پوری محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ باقیوں سے، کہتے نہیں باقیوں کی طرف آپ ہمیں نہ لے جائیں، ہم علی کے پیروکار ضرور ہیں، ہم حسن کے پیروکار ضرور ہیں، ہم حسین کے پیروکار ضرور ہیں، ہم حضرت فاطمہ کے پیروکار ضرور ہیں۔ میں نے کہا پھر آ جاؤ گنتی کر کے آگے چلتے ہیں، ایسے صرف ناموں تک بات نہیں چلے گی، گنتی کر کے آگے چلو۔ سب سے پہلے بتاؤ علی کی اولاد حضرت فاطمہ کے پیٹ سے جتنی ہے سب کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہتے سب کو مانتے ہو۔ میں نے کہا بتاؤ علی کی ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتا حصہ ہے۔ فاطمہ ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتا حصہ ہے۔ میں نے کہا بتاؤ فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والی علی کی بیٹی ام کلثوم ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتا ہے بالکل ام کلثوم فاطمہ کی بیٹی ہمارے ایمان کا حصہ۔ ام کلثوم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اور ام کلثوم کے والد کا نام کیا ہے؟ دوبارہ پوچھتا ہوں، ام کلثوم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اور ام کلثوم کے والد کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو اس ام کلثوم کا رشتہ علی نے کس کے ساتھ کیا؟ اس ام کلثوم کا رشتہ حسن و حسین کی سگی بہن کا، فاطمہ کی بیٹی، میرے نبی کی نواسی علی کی بیٹی کا رشتہ علی المرتضیٰ نے کیا تو عمر بن خطاب سے کیا تھا۔ اب اس کا انکار تو کر نہ سکا تو علی کی گستاخی پہ تل گیا۔ کہتے ہیں اصل میں علی کے حالات بڑے خراب تھے، یہ رشتہ خوشی سے نہیں زبردستی ہوا۔
جو حضرت علی کو اتنا کمزور بتائے وہ حضرت علی کا محب ہے؟ میں نے کہا چلو اس سے آگے چلو. حضرت علی کو مانتے ہو؟ کہتے مانتے. میں نے کہا علی کے بیٹوں کو مانتے ہو؟ کہتے جی کیوں نہیں، علی کے سارے بیٹے ہمارے ایمان کا حصہ. میں نے کہا چلو علی کے بیٹوں کے نام بتاؤ. علی کے 2 بیٹے نہیں، علی کے 14 بیٹے ہیں، نام بتاؤ. کہتے ایک کا نام حسن. میں نے کہا میرا امام. کہتے ایک کا نام حسین. میں نے کہا میرا امام. کہتے ایک کا نام محسن. میں نے کہا میرا امام. کہتے ایک کا نام عبداللہ. میں نے کہا میرا امام. کہتے ایک کا نام عبید اللہ. میں نے کہا میرا امام. کہتے ایک کا نام محمد. میں نے کہا میرا ایمان. کہتے ایک کا نام عون. میں نے کہا میرا ایمان. کہتے ایک کا نام یحییٰ. میں نے کہا میرا ایمان. آگے جا کے رک جاتا ہے. میں نے کہا رک کیوں گیا؟ کہتا رکا اس لیے ہوں علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، علی کے ایک بیٹے کا نام عمر، علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان. میں نے کہا اس سے آگے چلو، حسن کے بیٹوں کے نام بتاؤ. کہتے میں مانتا سب کو ہوں، نام نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا نہیں نام تو بتانا پڑے گا. کہتے کیسے بتاؤں؟ حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، حسن کے ایک بیٹے کا نام عمر. میں نے کہا آگے چلو، حسین کے بیٹوں کے نام بتاؤ. کہتا حسین کے بیٹوں سے پیار بہت ہے، نام نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا بابا نام تو بتانا پڑے گا. کہتے کیسے بتاؤں؟ حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک بیٹے کا نام عمر. میں نے کہا اس سے آگے چلو، کربلا کے شہیدوں سے پیار کرتے ہو؟ کہتے ہیں پیار کرتا ہوں. کربلا کے شہیدوں سے محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں محبت کرتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ کربلا میں حسین کے کتنے بھائی شہید ہوئے؟ اوہ ظالم، کربلا کے شہیدوں، علی کے بیٹوں، حسین کے بھائیوں کے نام تو بتا. زہر کا پیالہ پیے گا، نام نہیں بتائے گا، کیونکہ کربلا میں حسین کا بھائی علی کا بیٹا ابو بکر بھی کربلا کا شہید ہے. کربلا کے اندر علی کا بیٹا حسین کا بھائی عمر بھی کربلا کے شہید ہے. علی کی اولاد ابو بکر عمر، حسن کی اولاد ابو بکر عمر، حسین کی اولاد ابو بکر عمر. کربلا کے شہداء ابو بکر عمر سے بڑے بڑے ہیں. تو ابو بکر عمر سے بھاگ کر کہا جائے گا جہاں بھی ابو بکر ہے وہاں بھی ابو بکر ہے. شان صحابہ، شان اہل بیت. ابو بکر ہر جگہ پہ ہیں یا نہیں؟ اچھا یہ نام محبت سے رکھے یا نہیں رکھے؟ بولو. ابھی یہاں ایک بچہ عقبہ، قاری عامر صاحب نے اس کا نام رکھا عقبہ. محبت سے رکھا ہو. آپ میں سے کس کس کے بیٹے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ سارے اپنی اپنی جگہ پر اپنے بڑے بیٹے کے نام پکارے. دوسرے بیٹے کا نام پکارے، تیسرے کا پکارے، جس کو اللہ نے 4 دیے ہو چوتھے کا نام پکارے. چلو 4 نام میں نے لیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. کوئی ایک نام آپ نے اپنے بیٹے کا ایسا رکھا ہے جو آپ کو پسند نہ ہو، محبت سے نہیں نفرت سے رکھا ہو؟ رکھا؟ جب ہم نے کتابیں کھول کر دکھایا کہ جناب علی، آپ علی کو بھی نہیں مان رہے کیونکہ علی نے ابو بکر عمر عثمان نام رکھے. آپ حسن کو بھی نہیں مان رہے، انہوں نے ابو بکر عمر نام رکھے. آپ حسین کو بھی نہیں مان رہے، آپ کربلا کے شہیدوں میں حضرت علی کی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے. ایک ظلم وہ جو کربلا میں شمر نے کیا، اور ایک ظلم تم نے کیا کہ شہیدوں میں علی کے بیٹوں کا نام بھی نہ لیا. کہتے ہیں اصل میں نا مسئلہ یہ ہوا، یہ میری بنائی بات نہیں، اس کی بات ہے. کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہوا، علی تھے جنگجو، علی تھے جنگجو، اور علی کو اپنے دشمنوں سے نفرت بہت تھی. کہ بالکل ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. کہتے ہیں علی یہ چاہتے تھے میرا دشمن ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے. تو علی نے دشمن کو ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھنے کا انتظام یہ کیا کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام دشمن کے نام پر ابو بکر رکھا. علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر کی دشمنی میں عمر کے نام پہ رکھا، عثمان کی دشمنی میں عثمان کے نام پہ رکھا. میں نے کہا معاملہ تو آسان ہو گیا.
اگر دشمن کے نام پہ بیٹوں کے نام رکھنا علی کی سنت ہے تو تم اپنے ایک بچے کا نام ابو لہب رکھو، اپنے ایک بچے کا نام فرعون رکھو، اپنے ایک بچے کا نام ابو جہل رکھو، اپنے ایک بیٹے کا نام عتبہ رکھو، اپنے ایک بیٹے کا نام شائبہ رکھو، اپنے ایک بیٹے کا نام مودی رکھو، اپنے ایک بیٹے کا نام ٹرمپ رکھو، اپنے ایک بیٹے کا نام اوباما رکھو۔ کہتا نا جی مولانا صاحب میری سونی اولاد ہے، میں سونے نہ رکھساں، تیری اولاد سونی ہے، انی دیا علی دی اولاد سونی ہے، اس کی اولاد خوبصورت ہے یا علی کی اولاد خوبصورت ہے؟ بولو، جن کا ایمان ہے وہ بولو، علی کے بچے خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں؟ علی کی اولاد خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ اگر نفرت سے پیارے بچے کا نام نہیں رکھتے تو علی نے اپنے لالوں کے نام دشمن کے ناموں پہ نہیں، دوستوں کے ناموں پہ رکھے۔ دوستوں کے ناموں پہ رکھے یا نہیں رکھے؟ صرف آپ کے سامنے جو منظر لانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو طبقہ ازواج مطہرات سے نفرت کرتا ہے، حضور کے خلفاء سے نفرت کرتا ہے، نام نہاد علی سے محبت کا دعوے دار ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ علی اور اس کی اولادوں کا بھی تابع دار ہے، حسن اور اس کی اولادوں کا بھی تابع دار ہے، حسین اور اس کی اولادوں کا بھی تابع دار ہے، حقیقت میں یہ کربلا کا بھی غم گسار ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضور کے مصلی کے وارث ہمارے امام، ہم کہتے ہیں حضور کے اہل بیت ہمارا ایمان، ہم کہتے ہیں حضور کے اصحاب ہمارا ایمان۔ پی ٹی آئی کسی کو ٹکٹ دے دے ایم این اے کا، یہاں کے بندہ کہے جناب کلر سجدہ بچوں، این اے کتنا ہے ادھر؟ این اے 57 کہتا جی این اے 57 بچوں عمران خان صاحب ہمارا ٹکٹ چاہ دیتے ہیں، فیس بک کا تے آوے ہے، لیٹر پیڈ تے لکھے ہویا، پتہ چل گیا۔ ایک پی ٹی آئی نہ کارکن آخر ہے میں تو تجھا ووٹ نہ دے سا، کہ عمران خان ہو سکے آخر ہے اس نے رکنیت ختم، یہ ہماری جماعت میں رہ سکتا نہیں۔ نواز شریف کسی کو ٹکٹ دیتا ہے، بندہ آگے کہتا ہے جناب این اے 57 کا ٹکٹ نواز شریف نے مجھے دے دیا، بی ڈی ممبر کہتا ہے، علاقے کا کارکن کہتا ہے میں ووٹ نہیں دوں گا، نواز شریف کہتا ہے تم میری جماعت سے نکل جاؤ، جس کو میرا فیصلہ پسند نہیں وہ میری جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ تو پھر کان کھول کر سنو، ابو بکر صدیق کو مسلح نواز شریف نے نہیں دیا، آمینہ کے لال نے دیا ہے، جس کو ابو بکر پسند نہیں ہے وہ نبی کی امت میں نہیں رہ سکتا ہے۔ تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت۔ ابو بکر صدیق کو مسلح کس نے دیا؟ بولو، کس نے دیا؟ حضور نے دیا، اور پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی، پڑھی یا نہیں پڑھی؟ حسن و حسین نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ حضرت عباس نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اچھا کہتے ہیں جی وہ جس وقت حضور کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر نے نمازیں پڑھائی اس وقت ابھی فدق کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، فدق کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، مسجد نبوی کے مصلی پہ حضور نے کس کو کھڑا کیا؟ سب بولیں گے تو بات آگے چلے، بلند آواز سے، محبت سے، شوق سے، لگن سے، چاہت سے، ہاتھ اٹھا کر ذرا بلند آواز سے اس کو مصلی دیا۔ ابھی فدق پیش نہیں آیا، پیچھے کھڑے ہوئے علی ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے حسن ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے حسین ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے حضور کے چچا عباس ہیں۔ حضور دنیا سے چلے گئے، فدق کا واقعہ پیش آ گیا۔ فدق کے بعد آؤ کلر سجدہ کے لوگوں چلے مدینے میں، جا کے دیکھیں کہ اب مصلی پہ کون ہے، تو نظر آتا ہے فدق سے پہلے بھی مصلی پہ ابو بکر، فدق کے بعد بھی مصلی پہ ابو بکر، فدق سے پہلے بھی پیچھے عمر، فدق کے بعد بھی پیچھے عمر، فدق سے پہلے بھی پیچھے عثمان، فدق کے بعد بھی پیچھے عثمان،
फदक से पहले भी पीछे अली है, फदक के बाद भी पीछे अली है, फदक से पहले भी पीछे हसन अल हुसैन है, फदक के बाद भी पीछे हसन अल हुसैन है। और देखो फदक से पहले भी पीछे चचा अब्बास है, फदक के बाद भी पीछे चचा अब्बास है। मंजर नहीं बदला, मंजर ने न बदल कर बता दिया फदक का मसला था ही कोई नहीं। फदक से पहले भी अबू बकर इमाम था, फदक के बाद भी अबू बकर इमाम था या नहीं था? और सारा मसला तो उसी दिन खत्म हो गया था जब हजरत फातिमा का जनाजा सामने था और पीछे खड़े हुए मुसलमान थे। हजरत अबू बकर ने हजरत अली से कहा, अली बेटी नबी की है, बीवी तुम्हारी है, माँ हसन हुसैन की है, जनाजा पढ़ाओ। अली ने उस वक्त भरे मजमे में जवाब दिया, अबू बकर मेरे कानों में नबी का फरमान मौजूद है, जिस जमात में अबू बकर मौजूद हो उस जमात में किसी के लिए जायज नहीं कि इमामत के मुसल्ले पे आ जाए। हजरत अली ने जनाजा खुद पढ़ाया या अबू बकर से पढ़वाया? तो आपको ये बात किसी दर्जे में समझ आ गई होगी। नाम निहार हजरत अली से मोहब्बत के दावेदार दर हकीकत यहूदियत की पैदावार है, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, लोगों से बड़ी हैरानगी होनी, इलेक्शन आता है ना कि ख्याल है खान साहब वोट मांगसो, आखिर जी मैं एक वोट तो भी हरा थे, इस कंजर ना वोट मैं मंगने वास्ते जाने वास्ते तैयार नहीं। भाई क्यों? ये बेगैरत है, इस मेरे वालिदा गाला कढ़िया, मैं इस बंदे तो वोट मंगने वास्ते जाने वास्ते तैयार नहीं। तो ठीक है, दोबारा कोई बंदा मशवरा देता है, उनकी सियासत में थोड़ा जा ठंडा होना पैना है, मेहरबानी करो वो बंदा को जवाब के देना है, ठंडा होना और गल है, बेगैरत होना और गल है। मैं ठंडा हो सकता लेकिन अपने प्यूआ जेड़ा बंदा मेरे प्यूआ गाला कढ़े उसको लोग वोट मांग के मैं ठंडा जरूर हाँ लेकिन बेगैरत लेकिन हद हो जाती है। अपने बाप के गुस्ताख से वोट मांगना हराम समझता है, जो अबू बकर पे बकवास करे उससे मिलना वजादारी समझता है, जिसने मां को गाली दी उससे वोट मांगना बेगैरती समझता है, जिसने नबी की बीवी को गाली दी, जिसको कुरान ने हमारी मां कहा, उससे वोट मांगना सियासी बसीरत और वजादारी कहलाई जाती है। ये ढोंग अपने पास रखो। और बात सिर्फ इतनी है, चंद सालों के बाद जब कब्र में पहुंचेंगे वहां पे बाप के वफादार की बात नहीं होगी, वहां सिद्दीक के वफादार से बात होगी। हमारे इलाकों में लोग उस बंदे को कभी नहीं छोड़ते, कभी दूर नहीं करते जिसके रोज मत्थे लगना हो, जिस बंदे रोज मिलना हो तो उस बंदा नाराज नहीं करता। यार ये रोजाना मिलेगा तो इसको ना नाराज करो, किसी दूर वाले को करो। तो जिसके मत्थे लगना हो उसको बंदा नाराज करता नहीं। आओ मेरे नबी का फरमान पढ़ो, मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया हा कदा नुबासु यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन हम ऐसे उठेंगे, मैंने एक तरफ से अबू बकर का हाथ पकड़ा होगा, मैंने एक तरफ से उमर का हाथ पकड़ा होगा, और मेरे नबी ने फरमाया आबे कौसर पे मेरे एक तरफ अबू बकर होंगे, मेरे एक तरफ उमर होंगे। और पाक पैगंबर ने अबू बकर उमर को दुनिया में, आज मजार में और महशर के दिन और कौसर पे साथ रखकर हमें बता दिया, भागते तुम उससे हो जिसके मत्थे न लगना हो। दुनिया वालों बात पल्ले बांध लो, मुझ मोहम्मद के कयामत तक रोजे पे आओगे तो पहले अबू बकर उमर से मिलना पड़ेगा। मुझ मोहम्मद से हशर के दिन मुलाकात के लिए आओगे, पहले अबू बकर उमर से मिलना पड़ेगा। मुझ मोहम्मद पे आबे कौसर से मिलने आओगे तो पहले अबू बकर उमर से मिलना पड़ेगा। और अगली बात, हमारे लोगों को आधी बात बयान करने की आदत हो गई है। शुरू इधर से करेंगे, हुजूर ने तैफ की वादी में पत्थर खाए, सबको माफ कर दिया, लिहाजा मैंने भी माफ कर दिया। शुरू इधर से ही करेंगे,
حضور نے طیف کی وادیوں میں پتھر کھا کے بد دعا نہیں دی، لہذا ہم نے نہیں دی۔ سنیے، جس نبی نے طیف میں پتھر کھائے بد دعا نہیں دی، جس نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے امت کے لیے دعائیں کی، اسی نبی کے سامنے جنازہ لایا گیا۔ حضور نے فرمایا جنازہ لے جاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض، میرا نبی تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، جس کے دل میں نبی کے دوہرے داماد عثمان کا بغض ہو۔ اور ہم کہتے ہیں جناب 4 ووٹیں زیادہ آ جائیں گی، گستاخ عثمان کا گھر میں دیگیں پکا کے بھیجو، گستاخ نبی کے حرم کا اور وفاداری اور پیار اور محبت کرو۔ یاد رکھیے مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے۔ آج کے اس جلسے میں ہم طے کریں گے، کوئی راضی ہو ناراض ہو، سب سے پہلے گنبد خضرا کے وفادار رہیں گے۔ جو کہتے ہیں رہیں گے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ گنبد خضرا کے وفادار رہیں گے، ابو بکر و عمر کے وفادار رہیں گے، عثمان اور حیدر کرار کے وفادار رہیں گے، حسن و حسین کے وفادار رہیں گے، نبی کے جانثاروں کے وفادار رہیں گے۔ ہم اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ جو علاقے میں نالی دے دے، شولنگ دے دے، سوئی گیس دے دے، وہ ہمارا محسن ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سڑک نہیں قرآن دیا ہے، جنہوں نے گیس نہیں نبی کا فرمان دیا ہے، جنہوں نے شولنگ نہیں پاک پیغمبر کا دین دیا ہے۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ بتاؤ نبی کو دیکھنے والے کون؟ ابھی تک آپ کی آواز نہیں آئی۔ نبی کو دیکھنے والے کون؟ دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے کون؟ نبی کی محبت میں گھر چھوڑنے والے کون؟ کنبے قبیلے چھوڑنے والے کون؟ گھر چھوڑنے والے کون؟ تلواریں اٹھانے والے کون؟ اپنوں بیگانوں کو چھوڑنے والے کون؟ نبی کے وفادار کون؟ رضاکار کون؟ نبی کے وفادار کون؟ نبی کے خدام کون؟ نبی کے سپاہی کون؟ نبی کے نوکر کون؟ ہم غلام کس کے؟ صحابہ 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 صحابہ۔ پیچھے نہ یار ہمیں بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ إله العالمين إله العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه.